ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو میں آج حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ آپ کو سناؤں گا، جو کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بہت سے معجزات عطا فرمائے۔ اللہ نے انہیں ایسا بادشاہ بنایا کہ پوری دنیا میں آپ سے بڑھ کر بادشاہت کسی کی نہ ہو سکی، اور یہ آپ علیہ السلام کی دعا کی بدولت ہوئی۔ ہوا بھی سلیمان علیہ السلام کے حکم کی پابند ہو گئی۔ جہاں آپ علیہ السلام چاہتے وہاں نرمی سے پہنچاتی، جہاں آپ علیہ السلام چاہتے وہاں تیز پہنچتی۔ یعنی کہ انہیں پوری دنیا کی تمام مخلوقات پر اللہ نے انہیں بادشاہت دی تھی۔ اللہ نے آپ علیہ السلام کو جنوں پر قبضہ دے دیا۔ اللہ جو تھے کہ وہ جنوں سے بھی لوگوں کو بچاتے تھے، کہ جن بھی ان کی ہر بات مانتے تھے اور تمام جن بھی ان کے قبضے میں تھے۔ اللہ کی طرف سے ایک چشمہ بھی بہتا تھا جس میں پانی نہیں، تانبا بہتا تھا، جس سے آپ علیہ السلام تانبے کی چیزیں بناتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو گھوڑے بہت پسند تھے۔ آپ علیہ السلام کے پاس بہت سے گھوڑے تھے۔ جب شام کو آپ علیہ السلام کے پاس گھوڑے پیش کیے گئے تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، میں ان گھوڑوں پر اللہ کے ذکر کو ترجیح دیتا ہوں، یہاں تک کہ آفتاب غروب ہو گیا۔ انہوں نے گھوڑوں کو دیکھا، گھوڑوں کی تعداد 20,000 سے زائد تھی۔ آپ علیہ السلام اپنی گردنوں پر ہاتھ پھیرنے لگے۔ جب آپ علیہ السلام کو پتہ چلا تو انہیں بہت صدمہ ہوا کہ وہ گھوڑوں کی محبت میں اتنا گم ہو گئے تھے کہ آفتاب غروب ہو گیا۔ تو انہوں نے گھوڑوں کو دوڑایا تاکہ وہ نظروں سے اوجھل ہو جائے۔ پھر انہیں دوبارہ طلب کیا اور ان کی گردنوں پر ہاتھ پھیرنے لگے۔ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام نے سوچا کہ ان کی بیویوں میں سے ایک بیٹا ہوگا اور سب جہاد میں جائیں گے، مگر انہوں نے اس کام کے ساتھ انشاءاللہ نہیں بولا۔ اللہ کو ان کی یہ بات پسند نہ آئی۔ تو ہوا یہ کہ آپ علیہ السلام کی ایک ہی بیوی کے گھر مردہ بچہ پیدا ہوا۔ آپ علیہ السلام کو پتہ چل گیا کہ انشاءاللہ نہ کہنے کی وجہ سے ہے۔ انہوں نے فوراً اللہ سے توبہ کی اور انشاءاللہ بولنا اپنا معمول بنا لیا۔ اس لیے اگر ہمیں کوئی بھی کام کرنا ہے تو ہمیں انشاءاللہ ضرور کہنا چاہیے، اور اپنے ہر کام کی شروعات انشاءاللہ کہنے سے کرنی چاہیے۔ آپ علیہ السلام کی حکومت جانوروں اور پرندوں پر بھی تھی۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پرندوں سے پوچھا کہ ہدہد نہیں نظر آ رہا۔ واقعی وہ غیر حاضر تھا، وہ بھی ان کے پرندہ جو ان کے حکم کی تعمیل کرتا تھا ان میں سے ایک تھا۔ کچھ دیر بعد ہدہد آیا اور بولا کہ حضرت سلیمان نے کہا کہ اگر وہ نہیں آیا تو اسے سخت سزا دوں گا یا ذبح کر دوں گا۔ ہدہد آیا اور بولا، میں ایک ایسی خبر لایا ہوں جس کی خبر آپ کو نہیں ہے، اور میں سبا کی ایک سچی خبر آپ کے پاس لایا ہوں۔ سبا ایک شہر کا نام تھا۔ میں نے دیکھا کہ ان کی بادشاہ ایک عورت ہے جسے ہر قسم کی چیز میں سے کچھ نہ کچھ دیا گیا ہے، اور اس کا تخت بھی بڑا عظیم ہے۔ تخت وہ ہوتا ہے جس پر بادشاہ سلامت بیٹھتے ہیں، صوفہ ٹائپ جو ہوتا ہے جس پر بادشاہ سلامت تشریف فرما ہوتے ہیں۔ میں نے اسے اور اس کی قوم کو اللہ کی عبادت نہیں بلکہ سورج کو سجدہ کرتے ہوئے پایا ہے، یعنی کہ بے جان چیز کو جو غروب ہو جاتی ہے۔ شیطان نے انہیں بہکا دیا ہے اور وہ ہدایت پر نہیں آتے۔ یہ اطلاع سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام حیران ہوئے اور ہدہد سے کہا، ہم ابھی تمہاری بات کی تصدیق کر لیتے ہیں، اب ہم دیکھیں گے تو نے سچ کہا ہے تو جھوٹا ہے یا تو جھوٹا ہے۔ میرے خط کو لے جا کر انہیں دے دے۔ پھر ان کے پاس سے ہٹا اور وہ کیا جواب دیتی ہے۔ آپ علیہ السلام نے خط لکھا اور ہدہد وہ خط لے کر ملکہ بلقیس کے محل میں پہنچا۔ خط اس کے سامنے گرا کر خود دیوار پر بیٹھ گیا۔ ملکہ بلقیس کہنے لگی، اے میرے سرداروں، میری طرف ایک خط ڈالا گیا ہے جو سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے، جو بخشش کرنے والے نگہبان اللہ کے نام سے شروع ہے۔ یہ کہ تم میرے سامنے سرکش نہ کرو اور مسلمان بن کر میرے پاس آ جاؤ۔ اے میرے سرداروں، تم اس معاملے میں مجھے مشورہ دو۔ میں کوئی فیصلہ تب تک نہیں کرتی جب تک تمہاری موجودگی اور رائے نہ ہو۔ ان سب نے جواب دیا کہ ہم طاقتور اور سخت بھیڑے والے ہیں۔ آگے آپ کو اختیار ہے، آپ خود ہی سوچ لیجئے کہ ہمیں آپ کیا کچھ حکم فرماتی ہیں۔ کہ بادشاہ جب کسی بستی میں گھستے ہیں تو اسے اجاڑ دیتے ہیں اور عزت دار لوگوں کو ذلیل کرتے ہیں، اور یہ لوگ بھی ایسے ہی ہیں۔ میں انہیں ایک ہدیہ بھیجنے والی ہوں۔
دیکھ لوں گی قاصد کیا جواب لے کر لوٹتے ہیں۔ ملکہ بلقیس یہ اندازہ کرنا چاہتی تھی کہ سلیمان علیہ السلام کس قسم کے بادشاہ ہیں اور یہ کہ وہ ان کے خلاف لڑ سکیں گے یا نہیں۔ چنانچہ اس نے فلسطین کی طرف بہت سے تحائف روانہ کیے تاکہ لڑائی کی نوبت نہ آئے، لیکن جب یہ تحائف سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچے آپ علیہ السلام غصہ ہو گئے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم مال سے مجھے مدد دینا چاہتے ہو؟ میرے رب نے تو مجھے اس سے بہت بہتر دے رکھا ہے جو اس نے تمہیں دیا ہے، اور تم ہی اپنے تحفوں سے خوش رہو۔ جا ان کی طرف واپس لوٹ جا، ہم ان کے مقابلے پر وہ لشکر لائیں گے جن کے سامنے پڑنے کی ان میں طاقت نہیں، اور ہم انہیں ذلیل کر کے وہاں سے باہر کریں گے۔ قاصد یہ سن کر اور یہ صورتحال دیکھ کر دہشت شدہ ہو گئے۔ انہوں نے ملکہ بلقیس کے پاس جا کر ساری حقیقت بیان کر دی۔ ملکہ بلقیس نے انہیں پیغام پہنچایا، ہم اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ علیہ السلام کو جب یہ پیغام پہنچا تو آپ علیہ السلام اپنے درباریوں کی طرف متوجہ ہوئے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، سردارو، تم میں سے کوئی ہے جو ان کے مسلمان ہو کر پہنچنے سے پہلے ہی اس کا تخت مجھے لا دے؟ ایک جن ہیکل نے کہا، اس سے پہلے آپ اپنی مجلس سے اٹھیں، میں اس سے پہلے ہی اسے آپ کے پاس لا دیتا ہوں۔ وہ بولا، آپ کے بلکہ پلک جھپکانے سے پہلے ہی میں انہیں لا دوں گا۔ پلک جھپکانا ہوتا ہے یعنی کہ جو آئی بروز ہوتی ہیں ایسے کرنا۔ یہ دیکھیں صرف 2 سیکنڈ لگتے ہوں گے ایسے کرنے میں، تو صرف 2 سیکنڈ میں انہیں لا دوں گا، اس جن نے کہا، کیونکہ تمام مخلوقات جو تھیں یعنی کہ وہ ان کے حکم مانتی تھی۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ جب آپ نے اسے اپنے پاس موجود پایا تو فرمانے لگے، یہی میرے رب کا فضل ہے کہ وہ مجھے آزمائے، یا کہ میں شکر گزاری کرتا ہوں یا ناشکری۔ شکر گزار اپنے ہی نفع کے لیے شکر گزاری کرتا ہے، اور ناشکرا میرا پروردگار بے پرواہ کرم کرنے والا ہے۔ حکم دیا کہ اسے تخت کی صورت بدل دو۔ انہوں نے تخت سے ہیرے جواہرات نکال کر کہیں اور لگا دینے۔ جب وہ آ گئیں تو اس سے پوچھا، کیا یہی تمہارا تخت ہے؟ انہوں نے جواب دیا، یہ وہی لگ رہا ہے۔ پھر سلیمان علیہ السلام ملکہ بلقیس کو ایک شیشے کے محل میں لے گئے جہاں سب کچھ شیشے کا تھا، فرش بھی شیشے کا تھا، شیشے کے نیچے پانی بہتا تھا۔ اس نے اپنا لباس اوپر کیا کہ کہیں بھیگ نہ جائے، اس نے اپنا پاؤں بھی پانی میں ڈالنا چاہا مگر شیشہ تھا تو وہ شرمندہ ہو گئی۔ آپ علیہ السلام نے کہا، میرے ساتھ آگے چلو، یہاں اوپر نیچے دونوں طرف شیشے ہیں۔ یہ دیکھ کر ملکہ بلقیس کہنے لگی، اے پروردگار، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا اور اب سے میں اللہ کی فرما بردار ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دوسری بار مسجد اقصیٰ کی جنوں سے تعمیر کروائی۔ حضرت سلیمان نے دوسری بار مسجد اقصیٰ یعنی کہ جسے بیت المقدس کہا جاتا ہے جنوں سے تعمیر کروائی۔ پہلے تعمیر حضرت یعقوب علیہ السلام نے کروائی مگر ایک کافر نے توڑ دی۔ اس وقت لوگ سمجھتے تھے کہ جنوں کے پاس غیب کا علم ہوتا ہے، مگر اللہ چاہتے تھے کہ سلیمان علیہ السلام کی موت بھی عبرت بنے۔ سلیمان علیہ السلام جب 150 سال کے ہوئے تو انہوں نے اپنے عصا پر سر رکھ لیا تاکہ جنوں کی نگرانی کر سکیں، مگر اسی وقت آپ علیہ السلام کی روح قبض ہو گئی مگر آنکھیں کھلی تھیں، تو جنوں کو یہی لگا کہ وہ زندہ ہیں اور کام کرتے رہے۔ مگر جب 2 سال کے بعد ہو گئے تو جن حیران ہوئے کہ اتنی نگرانی کے 2 سال سے نہ حرکت کی اور نہ پلک جھپکائی، تو جنوں کو پتہ چلا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام انتقال کر چکے ہیں۔ اس سے اندازہ لگائیں آپ اللہ کی قدرت کا کہ وہ یعنی کہ اللہ نے انہیں بالکل بھی نہ وہ گرے نہ انہوں نے کوئی حرکت کی، یہاں تک کہ ان کی آنکھیں بھی کھلی نہیں، کیونکہ اللہ نے اپنی مسجد کی تعمیر کروا دی۔ اس لیے یہ چیز پر ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کچھ بھی کر سکتا۔ ارے مجھے ایک اور واقعہ یاد آ گیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک دفعہ ایک جگہ سے گزر رہے تھے کہ ایک چیونٹی نے کہا اپنی اور چیونٹے سے کہ تم اندر چلے جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام ہمیں کچل دیں۔ چیونٹی دیکھیں اتنی دور سے اتنی سی چیونٹی اوپر اٹھا لیں، اسے اور پاس کرو اور پاس کریں کہ کان کے اندر ڈال لیں، مگر آپ اس کی آواز نہیں سن سکتے، مگر اللہ کچھ بھی کر سکتا ہے، اور انہوں نے اپنے نیک بندے کو اتنی زیادہ قوت عطا کی
اب ہمیں اس سے کیا معلوم ہوا؟ ہمیں اس سے یہ معلوم ہوا کہ جنوں کے پاس غیب کا علم بالکل نہیں ہوتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام کی قوم کی بالکل غلط فہمی تھی، اور ہمیں ہر کام کے ساتھ انشاءاللہ بولنا چاہیے، چاہے ہم پیپرز دے رہے ہوں یا ہم کوئی بزنس ڈیل کر رہے ہوں یا کچھ بھی لینے جا رہے ہیں تو انشاءاللہ میں یہ کروں گا، انشاءاللہ میں یہ کروں گا، اس طرح سے ہمیں کہتے رہنا چاہیے۔ تو آپ سب کورونا وائرس کے خاتمے کی بھی ضرور دعا کیجیے گا، رمضان کا راتوں میں آخری عشرے میں اپنے لیے مغفرت طلب کیجیے گا، اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اور کل میں آپ کو حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر کی کہانی سناؤں گا۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی۔ کل تک کے لیے اللہ حافظ، اور پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔